بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ عید کا دن آپس میں محبت کو بڑھانے کا دن ہے۔ عید کا دن ایثار اور قربانی کا دن ہے۔ عید کا دن آپس میں مونس اور مودت کو بڑھانے کا دن ہے، اور عید کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہم اپنے دکھ سکھ اکٹھے ہو کر گزارتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دن ہم اپنی خوشیوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو اور ان لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تو دی ہیں لیکن کچھ ان کے پاس کمی ہے۔ تو ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم اس دن ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عید کا دن گزارا کیسے جائے۔ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق اس دن کو گزارتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو کیسے گزارتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کن احکامات کی امت مسلمہ کو تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے کہ وہ یہ دن کیسے گزاریں۔ آج لکیلی ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پینل موجود ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ یہ استاد ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں، فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، استاد ہیں بین الاقوامی تعلقات کے نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان جناب ڈاکٹر علامہ ندیم عباس صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں اور نمل یونیورسٹی میں بھی یہ پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی سید ریاست، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو، اور سارے پینل کو بھی عید مبارک ہو۔ آپ کو عید مبارک ہو۔ مجھے بتائیں شاہ صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کا آغاز کیسے کرتے تھے اور کیسے اس کو لے کے آگے بڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید چونکہ بڑا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے۔ سب سے بڑا دن سب سے بڑا دن، یعنی سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے۔ آپ اس سے خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دن میں کس قدر اللہ کی رضا کا اہتمام کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں جہاں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے، جہاں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے، تو عید کے دن بھی آپ سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والے۔ اور پھر نماز فجر کی ادائیگی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نماز عید کی ادائیگی اور اس کے لیے اہتمام، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے سامنے ہے کہ آپ جب عیدگاہ کے لیے نماز کے لیے جاتے عیدگاہ میں، تو آپ کے جانے کا راستہ اور ہوتا، واپسی کا راستہ اور ہوتا۔ آپ جب جا رہے ہوتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھ رہے ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر جب نماز عید کی ادائیگی ہو جاتی تو پھر اللہ کے رسول راستہ تبدیل کر کے گھر کو واپس آتے، یعنی جس راستے سے آپ گئے اس راستے سے واپس نہیں آتے بلکہ دوسرے راستے سے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے نہ جائیں اور دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین کا ایک ایک ٹکڑا اور ایک ایک خطہ جس پہ انسان نیکی کرتا ہے، قیامت والے دن اس کی نیکی کی گواہی بھی دے گا، اور اگر برائی کرتا ہے کوئی انسان تو اس کی برائی کی گواہی بھی وہ زمین کا ٹکڑا بھی دینے والا ہے۔ تو جاتے ہوئے جب بلند آواز سے تکبیرات پڑھ کے آپ جاتے تو جہاں سے آپ گزرے وہاں کی زمین اور وہاں کے جو بھی جمادات ہیں وہ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے، اور جہاں جس راستے سے واپس آئیں اور اس سے بھی۔ دوسرا، اس سے ایک تو ظاہری طور پر بھی جب انسان جاتا ہے کسی راستے سے تو لوگوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے، ملاقات کرتا ہے ان سے، جب واپس آتا ہے تو لوگوں سے ملتا ہے، تو جو ایک راستے پہ لوگ ہیں ان سے مل لیا، دوسرے راستے والوں سے بھی مل لیا، اور آپ حالات پوچھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے خون نظر آ رہا ہے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، تو صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ نہیں، نمازی عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف گزر جایا کرتے تھے بلکہ آپ حالات بھی پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز عید کی ادائیگی اور اس کے بعد لوگوں کو
عید ملنا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، اور پھر آپ قربانی کیا کرتے اچھا تھے۔ ویسے بنیادی طور پر یہ جو فلاسفی ہے کہ آپ ایک راستے سے آئیں اور بنیادی مقصد یہ کہ لوگوں سے ملاقاتیں عید والے دن یہ زیادہ کرنا، صحیح۔ اسی طرح اور کئی حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ بالکل بالکل، ہاں جی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، یعنی آپ دیکھیں کہ 100 اونٹ آج بڑے سے بڑا آدمی نہیں، امیر سے امیر ترین انسان نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، اور 100 اونٹ آپ یہ تصور کریں کہ 1000 قربانی بنتی ہے، ایک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، اور 100 اونٹ 1000 قربانی کے برابر ہے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اور روایت اہتمام بھی ہے کہ اللہ کے رسول ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، دوسری اپنی امت کی طرف سے، اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ یعنی آپ صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی امت کا بھی خیال ہے، اور پھر جب گوشت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو پھر بھی اپنی امت کو دیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ شروع میں تو آپ نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ بھی نہیں سکتا، جب ضرورت زیادہ تھی مسلمانوں کو۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کی خیر خواہی، ان کا پتہ کرنا اور ان کو اس سارے خوشی کے عمل میں شریک کرنا، یہ سارا کرتے تھے۔ اچھا طاہر ملک صاحب، یہ جو خوشی کا دن ہے اصل میں ہماری خوشی میں ایک امتحان بھی ہوتا ہے، اور اگر میں تھوڑا سا اس کو سوشلی لے کے چلوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب تہوار آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، تو تہوار اور خوشیاں تو بڑے جوش سے اور بڑے اس سے منائی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں کئی بار بڑے پرابلم بھی کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اصل میں اس خوشی کی بنیادی فلاسفی سے آگاہ نہیں ہوتے کہ یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تہوار منا رہے ہیں، اس کی بنیادی فلاسفی کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو خوشی کا دن ہے ایک طرح سے امتحان کا دن بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے وہ لوگ باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو فلاسفی ہے خوشی منانے کی، اس کی گہرائی کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کی گہرائی میں ایک تو دیکھیں انسانیت میں یہی تقاضا ہے کہ میری خوشی میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ صحیح۔ تو جو قربانی کا فلسفہ میں سمجھ سکا ہوں اس کے اندر اجتماعیت ہے، مساوات محمدی ہے، اور جو معاشرے میں تقسیم ہے لوگوں کی وہ اس کو ختم کرنا ہے، صحیح احساس ہے۔ تو اس سے جب محروم ہو جائیں تو آپ نے قربانی کی بھی ہے لیکن وہ ضائع چلے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے۔ تو اب عام طور پہ میں نے دیکھا ہے اس وقت بھی اگر آپ ہمارے معاشی حالات دیکھیں، معاشرے کے حالات دیکھیں، تو ہم بہت زیادہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، لسانی بنیادوں پہ، فرقہ بندی کی بنیادوں پہ، اور سیاسی بنیادوں پہ، اب سیاسی اور تقسیم اتنی گہری ہو گئی ہے کہ رشتہ دار جہاں بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے جب دل آزاریاں ہوتی ہیں، نفرت، یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں آپ نے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا۔ اور عام طور پہ یہ بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ 2 لوگ بہت ریلیجس اسکالر ہیں، ان کی موجودگی میں بات کرنا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں آپ قطع تلقی نہیں کر سکتے اگر آپ ناراض بھی ہیں، مثلا ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو اس موقع پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری ان سے بول چال نہیں، اس کی کوئی شرعی اور اخلاقی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روکا ہے کہ جہاں پر جینون ناراضگی بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے۔ اچھا، کئی لوگ اپنے قریبی رشتے جو بہن ہیں یا اسی طرح اور رشتے ہیں، سسرال ہے، میکا ہے خواتین کا، جو نفرتیں ہیں ساس بہو کی یا دوسری ہیں، تو آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا معیار بنا دیا کہ میں نے ان کو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار سیٹ کیا ہے، تو یہ بھی ہم اس طرح سے بھی توہین کرتے ہیں کہ ان کے معیار کو بتائے بغیر یہ کریں۔ دوسرا جو میں اس میں آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو، مطلب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ان کو راضی رکھنا ہے، ان کو ناراض کر کے آپ سجدے میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے دوسرا اس کا یہ میں پہلو دیکھتا ہوں کہ عام طور پہ شہروں میں میں نے یہ روش زیادہ دیکھی ہے کہ ہم تلاش نہیں کرتے سفید پوش لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، ڈیزرونگ لوگوں کو۔ ہمارے گھر جو بیل بجا دیتا ہے اس کو ہم ایک مخصوص لفافہ پکڑا دیتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد گھروں کے 4 بوٹیاں تو قربانی کی جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ دوسروں کو دیں، اور جس طرح بڑی اچھی انہوں نے بات کی 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس وقت بھی ہم پوری دنیا ہی ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، اور فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے گلوبل لیول۔ پاکستان جیسے ملکوں میں ہماری غذائی قلت کا لوگ شکار ہیں۔ صحیح۔ تو جو لوگ سارا سال اچھا کھاتے ہیں،
صحیح. وہ ان ترغیبات میں نہ آئیں. مثلا میں یہ بھی دیکھتا ہوں اشتہارات لگے ہیں ابھی سے کہ پوری ران روسٹ کروائیں, پورا بکرا روسٹ کرائیں, گرل پارٹیاں. یہ آپ گرل پارٹیاں سارا سال کرتے ہیں, پورا سال کرتے ہیں. تو اور ہر طرح کے گوشت ابھی وہ زندہ ہوتا ہے جانور, اور آپ کے ذہن میں ترغیبات آ جاتی ہیں کہ یہ میں پیکٹ میں مسالہ لاؤں گا اور یہ کروں. تو آپ اس کو ہی کریں. اور تیسرا جو اہم پہلو یہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں, مثلا یہاں میں یونیورسٹی میں ہوں, تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیسے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں جا سکتے. استاد کا یہ کام ہے کہ انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کریں. کیونکہ میں بیرون ملک رہا ہوں, تو جب کرسمس آتی تھی تو انہیں پتا تھا کہ سب لوگ گھر چلے گئے ہیں, یہ مسلمان ہیں, لیکن وہ گھر میں ہمیں انوائٹ کرتے تھے. تو یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. اسی طرح ممالک میں جب کرسمس کا تہوار آتا تھا وہ آپ کو اپنے گھروں میں بلا کرتے ہیں کہ یہ پردیس میں آیا ہوا ہے اور اس کا یہاں سب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے ہیں, اس کا یہ مذہب بھی نہیں, ملک بھی نہیں, تو کرسمس کے ڈنر پہ انوائٹ کر لیں. تو یہ کتنی اچھا, ہم مائنورٹیز کو بہت ہی اہم بات. اب ایک خاتون اگر ہمارے گھر, اس کا مذہب مختلف ہے لیکن وہ ورکر ہے ہماری, صحیح, سارا سال ہماری خدمت کرتی ہے, ہم اس کو عید کی خوشی میں ہی نہیں شریک کرتے. اور چوتھا جو اس کا یہ پہلے دیکھیں, آپ اجنبیت کا احساس دلاتے ہیں اسے. کسی آپ جو پولیس والا سگنل پہ کھڑا ہے, جو پمز ہسپتالوں میں مریض ہیں, جو قیدی ہیں, جو یتیم خانے, ان کا وزٹ کریں. صحیح. اور اس وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر معاشرے میں ایک ہم آہنگی اور ایک جانیت ہو کہ سب مل کے بنائیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ملک صاحب. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں عامر ہزاروی صاحب, فیس بک پہ, اس مرتبہ انہوں نے مانسہرہ میں ہر دفعہ خواجہ سراؤں کے ساتھ قربانی, ہر دفعہ ان کا بڑا اچھا اور آئیڈیا ہوتا ہے, بڑا ان کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس دفعہ آپ جیلوں میں جائیں. اور یہ میں اس گیپ یہ سمجھتا ہوں جو ہزاروی صاحب نے اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ یہ ہمارا بحیثیت معلم, ہمارے پاس جو یوتھ ہے ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے, ہم انہیں گائیڈ ہی نہیں کر رہے کہ بھئی چلو ایک استاد ان کے ساتھ ہوئے کہ میں عیدی ٹرسٹ کے اندر چلتا ہوں, اور سیلانی ٹرسٹ کے اندر جو یتیم خانہ ہے اس میں کرتے ہیں. تو ایک لنک جوڑنا چاہیے. میں اگر اپنے طبقے میں اشرافیہ میں عید منا رہا ہوں, اور ڈیزائنر عید اب ہو گئی ہے, اس کا آخری میں بات یہ کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے, ان کے چھوٹے بچے ہیں, ان کی بھی خواہش ہے, بچپن میں بڑا شوق ہوتا ہے والدین کے وسائل میں. اب ٹک ٹاک سے لے کے ویڈیوز اور ٹینٹ اور ہم نے یہ لیا ہے اور اس کی نمائش کی جا رہی. اس سے بھی جو امیروں اور غریبوں کے درمیان ایک گیپ ہے وہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن ان کی دل آزاری آپ نہ کریں کہ میرے والدین تو امیر ہیں, وہ انہوں نے لاکھوں کی کروڑوں کی قربانی کر دی ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان کے در پہ مانگنے گئے. تو دکھاوا, جعلی نمود و نمائش, اور اس کو سٹیٹس سمبل نہ بنائیں. ہم ان کی ہر انسٹرکشن کو انشاءاللہ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی الیکشن ہے اس کو انشور کریں گے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آئی جی کو فون کرے, آئی جی گم ہو گیا. یہ آپ کو شالکوٹ کے واقعے کا پتہ ہے, چیف سیکرٹری مل ہی نہیں رہا جی, پتہ نہیں کدھر چلا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام جو ہے ذمہ داران, صوبے کے چیف سیکرٹری, صوبے کے ہوم سیکرٹری, صوبے کا چیف سیکرٹری, صوبے کا ہوم منسٹر, صوبے کا لا منسٹر, ایون چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ سب چیف الیکشن کمشنر کی ایک کال کے فاصلے پہ ہوں. لوگوں کو اگر شکایت پیدا ہو لوگ انہیں بتائیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کو بتانا ہے نا, ہمیں تو نہیں بتانا. الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو ایکشن جو ہے وہ لینا چاہے گا, میں ذاتی طور پہ بھی اس کو انشور کروں گا. جو ہماری صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے, پولیٹیکل بھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی, اس سے بھی انشور کراؤں گا. اور اگر کسی موقع کے اوپر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر لیول کے اوپر اس معاملے کو اٹھانا پڑتا ہے تو بھلے چیف الیکشن کمشنر صاحب ضرور اٹھائیں, لیکن یہ میری بھی ذمہ داری ہوگی. اور اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جس طرح سے سیالکوٹ کے واقعے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, نہ آئی جی مل رہا ہے, نہ چیف سیکرٹری مل رہا ہے, نہ ڈی اے جی مل رہا ہے, نہ ڈی پی او مل رہا ہے, نہ ان کے بندے مل رہے ہیں. اور صبح جناب پھر ٹھپے ٹھپے لگا کے تو آ جاتے ہیں صبح 7 بجے. باقی جو الیکشن ہے, اب آپ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے اس میں 20 سیٹیں ہیں,
ایک ایک سیٹ کا آپ انالیسس کر لیں. دیر آر ریزنس. ملتان کی سیٹ اگر ہم جیت رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے. دیر از ریزن. مظفر گڑھ ہے, لودھرا ہے, بہاولپور ہے, ڈیرہ غازی خان ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پارٹی کا ووٹ ہے. بہت برے حال ہے. ہم جیت رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے. بہاولپور ہے, ڈیرہ غازی خان ہے. وہاں پہ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. 4.25 سال تک ماضی کی حکومت نے تباہی مچائی ہے. اور ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کی تازہ ترین. کپڑے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ یتیم بچہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ آج عید کے دن کپڑے کیوں نہیں پہنے. تو اس نے بتایا کہ وہ یتیم بچہ ہے اور کپڑے لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول اس کو اپنے گھر لے کر گئے اور مڑ گئے, عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے واپس آ گئے. یعنی کتنا اہم کام دن ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ وی آئی پی شخصیات کی عید کی تصویریں, اس نے اونٹ دیا بیل, اس ملک کے عام آدمی نے عید کیسے منائی, یہ بھی ایک تو کوئی آپ پروجیکٹ کریں. یہ بھی کریں. اور یہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ واپس لے کر اپنے گھر گئے اور وہاں پہ سیدہ عائشہ تھی, انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور یہ حسنین کریمین سے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں, اور اپنے آپ کو ان کے والد کا درجہ دیا. اور پھر تینوں تیار ہو کر تینوں بچوں کو لے کر دوبارہ عید کی نماز کے لیے وہاں پر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر موقع ملتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے, کوئی ایسے بچے ہیں, تو جب آپ عید کے لیے تیار ہو کے جائیں تو اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا, اللہ کے رسول کی رضا حاصل کی جائے, اللہ کی رضا حاصل کی جائے. تو اگر یہ والا کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی کم اس پر فوکس کیا جاتا ہے. تو آپ یتیم بچوں کے لیے اگر ان کو قربانی کے عمل میں شریک کریں اور کسی یتیم بچے سے کہیں کہ قربانی تو آپ نے بھی کرنی ہے نا, اللہ تعالیٰ پسند کرے گا, لیکن وہ چھری اگر کسی غریب یتیم بندے کے ہاتھوں آپ بکرے پہ چلوا دیتے ہیں تو قربانی تو آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی. اللہ کو کتنا عمل یہ پسند ہے. یہ آپ نے پچھلے سال اس پہ ایک تحریر لکھی تھی اور کافی وہ ڈیبیٹ ہوا, بڑا اچھا. یہ میرے خیال یہ روش بھی ہونی چاہیے کہ ہاں اب آپ نے ڈبل قربانی دے دی. یہاں آپ چلے جائیں اور جا کے اس کے اوپر کریں. اور ہمارے دوست ہیں اقرار الحسن صاحب, تو انہوں نے وہ پڑھی تو پڑھ کے انہوں نے فوری طور پر جا کر وہ کام کیا. یہ زیادہ علماء اکرام بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن عید کا دن کیسے آپ ایک بامقصد دن بنائیں اور ایسا دن بنائیں کہ ایک تو خوشی وہ ہے کہ جو آپ ظاہری طور پر نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں, لیکن ایک خوشی وہ ہے کہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ یہ خوش ہوتا ہے. تو ڈاکٹر ندیم عباس صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ خوشی کا جو ایک روحانی تصور ہے, کیونکہ خوشی جب تک روح سے نہیں پھوٹتی نا تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, فرق نہیں پڑتا. آپ ظاہری طور پر جو بھی کر لیں, شغل میلہ لگا لیں, لیکن ایٹ اینڈ آپ سوچتے ہیں کہ یار جو کچھ سارا میں نے کیا ہے یہ ہے کیا, یہ کس مقصد کے لیے تھا. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ تصور کیا ہے کہ آپ روحانی خوشی کیسے حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبوق سید صاحب آپ کا, اور یہ عید کا مبارک دن ہے. اس میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ بنیادی طور پر جو خوشی ہے یا جو اطمینان ہے اس کا تصور کیا ہے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سال میں 2 دفعہ ایسے ایونٹس کرتے ہیں کہ جس میں یہ جو اس وقت کا جو رائج جو پہلے قبل اسلام کا ان کا طریقہ تھا بتایا کہ کھانا پینا ہوتا ہے, کودنا ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, اور سارا وہ جو سلسلہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 2 کے بدلے میں بہت اچھی نعم البدل خوشیاں دوں گا کہ جو تمہارے لیے یہاں بھی بہتر ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہتر ہیں. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور جو عید الاضحیٰ 2 اسلام کی جو بنیادی عیدیں ہیں یہ وہاں سے ان کا تصور پھوٹا. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا جو تصور دینا ہے عید کا، وہ بنیادی طور پر اگر آپ اہل مدینہ کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ پڑھیں تو وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ وہ صرف دنیا کی خوشی کے لیے کر رہے تھے. صحیح. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو جو ایونٹس دے رہے ہیں وہ دنیا کی خوشی بھی دے رہے ہیں اور آخرت کی خوشی بھی دے رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ہوئی کہ ہم کیسے خوشی منائیں. اب میں نے دیکھا ہے اکثر کہ عید والے دن جو ہے وہ سلنسر سے وہ نکال کے نا موٹر سائیکل سے وہ اونچی آواز سے جو ہے ہر خوشی کے موقع پر 14 اگست ہو 23 مارچ ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ رات کو فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا، بڑا عرصہ ہوا میں گاؤں سے شفٹ ہو گیا ہوں، تو وہاں تو کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح کے جو وہ ہیں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا جو تصور خوشی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی ڈسٹرکشن میں ہم نے اپنی خوشی کو ڈال رکھا ہے. یعنی کوئی جتنا ہم کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے اتنا ہم زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گے. حالانکہ جسے سر فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح یہ بڑا دن ہے عید الاکبر جسے کہا گیا، اور یہ جو عید قربان کے دن کو سب سے بڑا دن کہا گیا، کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ بنیادی طور پر وہ دن تھا جس دن ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے تھا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو ابھی پتہ نہیں وہ لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن شاید اب معاشرے میں وہ کردار کم ہو گیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو مولانا صاحب تھے وہ عید کے خطبے کے لیے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس عید کے دن ایک سب سے بڑی جو بات جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کی لڑائی ہوئی ہے وہ یہیں ابھی مسجد میں صلح کریں. بہت خوب، کیا زبردست بات کی. اچھا، آپ یقین کریں وہاں 3-4 فیملیوں کی کافی عرصے سے لڑائی چل رہی تھی. وہ عید کے لیے آئے ہوئے بھی ایک مسجد کی اس نکر پہ وہ، اور ایک ادھر اور ایک ادھر، اور وہ الگ الگ بیٹھے تھے کہ کہیں کوئی سلام نہ لینا پڑ جائے اور وہ ملنے کا وہ نہ ہو جائے. وہ وہیں پہ ملے، ایک دوسرے کو معاف کیا، اور پھر جو مولانا صاحب تھے انہوں نے ان کے لیے جو دعائیں کروائیں پھر. صحیح. تو دیکھیے یہ ہے کہ اب ہم عید کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد کو وہ رول پلے کرنا چاہیے. مسجد یعنی اچھا ندیم صاحب، آپ اتنی دلچسپ بات کی اور اتنی اہم بات کی آپ نے کہ عید کا موقع ہے اور ہمارے لوگ، ابھی ملک صاحب نے بھی کہا کہ ایک دوسرے سے منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، فضول قسم کی ناراضگیاں جو ہیں، انا کا مسئلہ ہم نے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی انا کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالے اور سیدھا آگے چلا جائے. یعنی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا بہترین یہ موقع ہے. اور آپ نے جو امام مسجد کا رول بتایا، کیا ایکسیلنٹ اور کیا شاندار رول ہے کہ ابھی کیونکہ عید کی نماز تھوڑی دیر بعد ہونی ہے اور کئی مساجد میں ہو چکی ہے اور کئی جگہ پر ہونی ہے. تو اگر ہمارے لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں یا کوئی علماء یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ جا کے مسجد میں اناؤنس کر دیں کہ آج آپ نے جو قربانی کرنی ہے نا، اس قربانی سے پہلے اپنی انا کی قربانی کریں، انا کی قربانی کریں، اور جا کے جہاں جہاں پر آپ کے اختلافات ہیں وہاں پر جا کے صلح کا ماحول پیدا کریں. دیکھیں بڑا آدمی کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مجھ سے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی. بھائی ٹھیک بات تو برداشت کرنے کی چیز ہی نہیں ہوتی نا، برداشت اصل میں غلط بات ہی کرنی ہوتی. تو آپ جائیں اور جا کر اپنی انا کو قربان کریں اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے صلح کریں. اور ویسے بھی جا کر اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، یار سال پورا گزرا ہے، کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں اب اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز کے بعد اللہ کے دربار میں قربانی کرنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو اور میری اس قربانی کو قبول فرمائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ جو ہے نا کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اگر میں پہلے جاؤں گا تو میں تو شکست کھا گیا، میں تو ہار گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے نا تو دلیر ہے وہ شخص کہ جو صلح میں پہل کرے. واہ واہ، بہت خوب. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم وہ جو میں کہہ رہا تھا نا خوشی کا تصور تبدیل کرنا ہوگا، ایسے ہی ہے. اسی طرح ہم نے اپنی انا کا تصور بھی تبدیل کرنا ہوگا. بھئی میری انا کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی انا کے ساتھ، وہ ان کی انا ہے، جو ان کا حکم ہے میں اس کا فرما بردار ہوں، اس کے آگے کچھ نہیں. اور دوسرا ایک اور بات کہ یہ سیرت رہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی بھی اور اہل بیت کے بھی. آپ دیکھیے جو بھی خوشی کا موقع آتا، آپ اس پہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو بڑا کام ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ جو تھے اپنے گھر میں موجود غلاموں کو جمع کرتے، کچھ کرتے کہ اب میں 10 غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، کوئی کہتا میں سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. کچھ لوگ پیسے لے کے مارکیٹ میں جاتے اور جو غلام ہوتے لوگ ان کو آزاد کر دیتے، ان کو خرید کے آزاد کر دیتے. یعنی دیکھیے یہ جو عید کا موقع ہے یا اس عید کی اس طرح کی خوشی کے جو مواقع ہیں وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کے ہیں کہ دیکھیں ہم اس میں ایک چیلنج لیتے ہیں کہ ہم جو محکوم طبقات ہیں ہم ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیے یہ عید کا دن ہے، بڑا دن ہے،
کیا میں یہ ارادہ نہیں کر سکتا کہ میں بجائے اس کے کہ بہت زیادہ کہیں اور میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، میں ایک یتیم کی فیس کی ذمہ داری لے لوں؟ صحیح، بالکل. میں عید والے دن جو ہے کروں، یا میری اپنی فیملی میں یا میرے اپنے علاقے میں اتنی بچیاں جو ہے وہ بغیر اس کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں 1 یا 2 بچیوں کی اس بڑے دن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی شادیاں کروا دوں. تو میرا یہ خیال ہے جو خوشی ہے نا، جو ایکچوئل خوشی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے تصور خوشی کو اسلام تعلیمات کے مطابق اس طرح سے ارینج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین کریں ہمیں سوئٹزرلینڈ کے وزٹ سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا ایک نوالہ ایک یتیم کے منہ میں ڈال کے خوشی ہوگی. بہت ہی اہم بات کی ہے کہ آپ اگر خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو خوشی ہے نا کہ آپ لوگوں کے سامنے خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. جی ہوتا ہے نا کہ یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ویسے لوگوں کے سامنے خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل خوشی تو وہ ہے جو آپ کے دل سے پھوٹتی ہے ایسے ہی. آپ کے، اور آپ اس فلسفے کے قریب جا کر وہاں سے اس چیز کو لے کر آپ آتے ہیں. اور آپ نے بڑی اہم بات کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا لوگ قربانی کے دن آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار یہ تینوں پیسے دے دو، یار اس کو دے دیں. آپ جو آگے پیچھے اسراف کرتے ہیں آپ کو اسے بھی کنٹرول کرنا ہے اور اس کو با مقصد بنانا ہے. عید قربان کا جو فلسفہ ہے وہ تو اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق زیر خنجر لے کر آ گئے، جی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کی قربانی منظور کر لی، جی اب اس کی جگہ ایک مینڈا آ گیا. اور وہ جو تصور ہے کہ آپ نے اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو دربار الہی میں قربان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو اللہ کو آپ کا خون پہنچتا ہے اس قربانی کا، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے. اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ یہ جو دل سے آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، جسے تقوی کہا جاتا ہے. دیکھیں ساری عبادات کیا ہیں؟ مغز عبادت تقوی ہے. روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو متقی ہے. اور قربانی کا مقصد بھی یہ ہے کہ تقوی آپ حاصل کریں. اب بہت خوبصورت بات شجی آپ نے فرمائی کہ یہ 2 چیزیں جو ہے یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اکثر دیکھا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ کے یہ کام کر لیں. صحیح، بھئی آپ قربانی کا جو ہے جانور خریدنے کی بجائے پانی کا کولر لگوا دیں. آپ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ مثلا اگر میری جو ہے وہ برتھ ڈے ہے تو میں کیک لینے کے لیے گیا ہوں تو بہت ساری بچیاں اور بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، نارملی بندہ جاتا ہے ایسے موقع پر اب بندہ کیک جو ہے وہ اس کے پیسے تو وہاں دے کے نہیں آتا. اب دیکھ ان کو بھی دیں، میں یہ نہیں کہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دونوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلام نے یہ جو چیز رکھی ہے اس کی بڑی فلسفی ہے، اس کو انجام ہونا چاہیے، قربانی کو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، اس کا فلسفہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، جو اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کے لیے مثال بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شاعر اللہ میں داخل کر دیتا ہے. تو دیکھیے یہ قربانی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم و شان قربانی کو ہمارے معاشرے میں عملی کرنے کا بھی ایک وہ ہے کہ دیکھو اگر تم خدا کے لیے نکل رہے ہو، اگر تم خدا کے لیے کام کر رہے ہو تو پھر خدا کا نظام ایسا ہے کہ پھر وہ اس ہر عمل کو زندہ کر دے گا کہ جو حضرت اسماعیل سے متعلق ہو وہ قربانی کی شکل میں، چاہے حضرت اسماعیل کی والدہ سے متعلق ہو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی شکل میں، اور پھر اگر اس میں بعد میں بات ہوتی ہے تو میں ایڈ کروں گا کہ ان کے پیچھے فلسفی کیا ہے. یہ دیکھیں اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ باپ نے تربیت ایسی کی سبحان اللہ بیٹے کی. اور یہ ہم سب کے لیے عید کے دن سوچنے کا مقام کیا ہے کہ جو بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس ڈھب پہ کر رہے ہیں، کس طرز پہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کی کہ آپ کا بیٹا آپ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، وہ دیکھیں نا قرآن میں تو ہے نا کہ خواب میں بتایا گیا جی ہیں، تو وہ بچے نے کہا کہ ففعل کیا ہے مات عمر، کہ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو یعنی اس قدر آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ آپ انہیں معاشرے میں ہر وقت اچھے کام کے لیے، بہتر کام کے لیے، قربانی کے لیے تیار کر سکیں. تو بنیادی فلسفی تو اصل میں یہ ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس سوسائٹی میں ہیرو نہیں ہوں گے، اگر سوسائٹی میں آئیڈیل نہیں ہوں گے اور ہم اپنے آئیڈیلز کا تذکرہ نہیں کریں گے، جو آئیڈیلز نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو ختم کر دیں گے، تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ آپ ہیرو لیس سوسائٹی ہو جائیں گے. ہم سوسائٹی سے ہیرو ہی ختم کر رہے ہیں.
تو یہ جو بنیادی باتیں یہ بڑی اہم ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو چیزیں یہ کچھ عرصہ پہلے میرے دماغ میں بڑی اٹک رہی تھیں اور بڑی کھٹک رہی تھیں، تو میں خود ان چیزوں میں بڑا پریشان تھا۔ تو پھر میں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں، کوئی بات چیت بھی کی اور خود بھی اس پر غور و فکر کیا، تو مجھے لگا کہ جس ڈھب پہ ہم جا رہے ہیں نا، اعتراض کرنا بہت اچھا ہے اور سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، اور سوسائٹی میں سوال زندہ رہنا چاہیے، اعتراض بھی زندہ رہنا چاہیے، لیکن کم از کم ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عید کے حوالے سے، اور عید بڑی مزیدار قسم کی تفریح ہوتی ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وقت لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، اتوار کے دن کی عید آ گئی ہے تو بہت سے لوگوں کو بڑے مسائل بھی ہیں، لیکن عید کے دن کو نا یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ گزاریں کہ اوہ اگر پیر کو ہو جاتی بڑا مزہ آتا، یہ اللہ کی آپ نے پیر کی بھی کئی عیدیں کی ہیں اور منگل کو بھی کئی عیدیں کر لی ہیں، اس وقت اتوار کو آئی تو اس کو انجوائے کریں۔ یہ چھٹی ختم ہونے کا نا اس پریشانی کا شکار نہ رہا کریں، انجوائے کریں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بھی نماز ادا کی۔ اور ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کی تازہ ترین۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عید کے حوالے سے، اور عید بڑی مزیدار قسم کی تفریح ہوتی ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وقت لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، اتوار کے دن کی عید آ گئی ہے تو بہت سے لوگوں کو بڑے مسائل بھی ہیں، لیکن
عید کے دن کو نا یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ گزاریں کہ وہ ہو اگر پیر کو ہو جاتی بڑا مزہ آتا. یہ اللہ کی, آپ نے پیر کی بھی کئی عیدیں کی ہیں اور منگل کو بھی کئی عیدیں کر لی ہیں, اس وقت اتوار کو آئی تو اس کو انجوائے کریں. یہ چھٹی ختم ہونے کا نا اس پریشانی کا شکار نہ رہا کریں, انجوائے کریں. آپ جس وقت کسی لمحے کو انجوائے کرتے ہیں نا تو وہ خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. اچھا مفتی سید ریاض حسین شاہ صاحب, یہ ہم بات کر رہے تھے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ خوشی کے تصور کو ہم نے ایڈریس کیا, اور ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی کہ سوسائٹی میں جو ایک ہیرو ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ابھی دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, یہ اسوہ کامل ہے. اور اللہ کے رسول تو دین مکمل کر کے چلے گئے, نعمتیں تمام کر کے چلے گئے. تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر, اچھا جب بات کی جاتی ہے نا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس طرح کیا کہ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں, وہ دیکھیں جی وہ کہاں ہم کہاں, پتہ ہم جانچ پانے کے لیے نا کہ نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, اس طرح کی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں نا. تو یہ شاہ صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, اسوہ کامل ہے, تو اس پر کیا عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہم لوگ آج کل جانچ ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, مطلب کہ وہ کہاں, آپ کی کہاں کی باتیں کہاں ملا رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے جو اصل میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صحیح. اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا, جیسے آپ نے بھی آیت کوٹ کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر پہلو, چاہے وہ معاشی طور پر ہو, چاہے وہ ازدواجی طور پر ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے بازار میں ہو, کسی بھی جگہ پہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک امتی کے لیے آئیڈیل ہے اور اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے. صحیح. اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ تھی, لیکن وہ چونکہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کے پسندیدہ تھے, اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل تھے, وہ یہ کر سکتے تھے اور میں نہیں کر سکتا, تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف بنایا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول جو کام کر سکتے تھے وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, تبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کاموں کا مطالبہ کیا ہے. اور پھر ہماری ترجیحات چونکہ بدل چکی ہیں نا, تو ہم اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی مرضی سے جو آئیڈیل بناتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کو آئیڈیل بنانے سے ہم روگردانی کر بیٹھتے ہیں. اور میں نے تو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرو, تو وہ کہتے ہیں جی تم رسول بننا چاہتے ہو, رسول کی طرح بن رہے ہو, نعوذ باللہ. یعنی یہ کتنی نقشے پا پہ چلنا چاہتے ہیں. ہاں جی, ہم تو نہیں بن سکتے, ہم تو ساری زندگی بھی لگے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک عمل کو بھی نہیں کما حقہ پا سکتے, لیکن ہم اس راستے پہ تو چل سکتے ہیں نا. وہ صراط مستقیم جو آپ نے دیا ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, کہ تم سیدھے راستے پر چلو, صراط مستقیم پہ چلو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. یعنی میری ساری امت جائے گی لیکن وہ شخص نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا وَمَن يَأْبَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اب مجھے اور آپ کو اگر یہ آفر دی جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے جیسا بندہ نہیں تو کیا جو دیندار لوگ ہیں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اصل میں جو میری اطاعت کرے گا, جو میرے نقش قدم پہ چلے گا, وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوشی میں بھی, غمی میں بھی, اور عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, ہر چیز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے, چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو. اور آج عید کا دن ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا تو ہمیں اس طریقے پر گزارنا چاہیے. اور جیسے شروع میں نے بات کی کہ یتیم بچے کے ساتھ کیسا آپ نے حسن سلوک کیا, اور پھر آپ نے بتایا کہ 100 اونٹ قربان کیے,
اور پھر جب قربانی کرتے تھے مدینہ میں تو ایک امت کی طرف سے کرتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ساری چیزوں کا اگر غور سے دیکھا جائے تو انسانیت کے ساتھ ایک رشتہ پیوست کرنے کی کوششیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوششیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہیرو بنا کر، ایک آئیڈیل بنا کر کہ آپ نے اس کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا ہے. ہم دیکھنا علامتیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو برتھ ڈے کیا ہے بھائی، صحیح ہے برتھ ڈے ہے اور یوم پیدائش ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو، کل ہوا پرسوں ہوا جو بھی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ اس دن کی ایک اہمیت سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم دنیا میں تشریف لائے دنیا میں ہم لوگ پیدا ہوئے، یہاں پر آئے، شرف دینا ہم دنیا کو ہم دیا. لیکن ایشو اصل میں کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس دن میں آیا ہوں، میں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب بنا، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے خوشی کا سبب بنا. تو یہ جو خوشی کا تصور ہے اس دن کو آپ یاد کرتے ہیں. تو آپ نے جو چھوٹی سی اس دنیا میں آ کر اپنی قربانی دی یا نہیں دی، اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیک بھی لانا چاہتے ہیں، دوستوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پورا ایک جشن بھی منانا چاہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں ایک آفاقی سچائیوں اور آفاقی حقیقتوں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، آپ کہتے ہیں نہیں ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہو تو پھر نہیں کرنی چاہیے. تو طاہر ملک صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں ایک عرصے سے ہمارے ہاں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں جی کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، ایک بکرا، ایک اونٹ، ایک گائے، ایک بیل ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس طرح کی بحثیں جو ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ سماجی حوالے سے ان کے کیا فائدے ہیں، کوئی نظر میری آتا ہے؟ رائے میں دیکھیں بڑا اچھا اس پہ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب نے بتایا. اور ویسے بھی صدقہ یا جو فطر ہوتا ہے اور زکوٰۃ ہے ان کی اپنی ویلیو ہے، لیکن وہ اس کا متبادل نہیں. قربانی ایک مخصوص عمل ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کریں گے. صحیح. دوسرا معاشی طور پہ بھی کسی ملک کی اکانومی کے لیے جو بڑا ضروری ہے، جو غیر مسلم دنیا ہے وہ انتظار کرتی کہ اتنی لیدر کی کلیکشن ہوتی ہے. اور پھر اسلام کے جو معاشی اصول ہیں ان میں یہ ہے کہ گردش زر ہو. جو امیر لوگ اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں وہ گردش میں، سرکولیشن میں نہیں آئیں گے تو پھر معاشرے میں مختلف تقسیم کیسے ہوگا رزق، صحیح سروسز ہوں گی. تو یہ اس ایکسرسائز سے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، دنیا کی معیشت گزر رہی ہے، یوکرین اور روس کی جنگ ہے، تیل کی قیمتیں ہیں، اور پھر کووڈ سے اکانومی گزری ہے. تو اس میں یہ جو سرکولیشن آتی ہے، معیشت میں تیزی آتی ہے، اس سے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس سے مستفید ہوتے ہیں. ذبح کرنے والا، کھانے والا، جس نے گاؤں میں جو ایک سادہ ایک زمیندار آدمی ہے جو ان کی کفالت کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ میرے یہ پیسے ملتے ہیں. ہاں جی. تو جب آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایک جمود ہو جائے گا، معاشری جمود، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اور دوسرا پہلو اس صحت کے ثواب بھی ہے. اور یہ بڑی اچھی آپ نے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی. اب ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کا پیرنٹنگ کا ایک ہی معیار ہے کہ میں نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی آدھی رات کو. تو آپ خواہش ان کی پوری کی جا رہے ہیں، ان کو ہر چیز پرتعیش زندگی دے رہے ہیں. ابھی وہ چھوٹے ہیں تب بھی آپ نے فیوچر 20 سال کے بعد بھی کی چیزیں بھی رکھ لی ہیں، ہر سہولت انہیں دے رہے ہیں. تو ان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے جن بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں دیں. یہ ان کی تربیت ہوگی کہ وہ قربان کریں وہ چیز جو پسند کرتے ہیں. اس کے لیے، اس عمل کے لیے والدین کو بھی شریک ہونا چاہیے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ مسجد میں لے جانا، اور بچوں کو کوئی ایسا عمل جس میں گوشت تقسیم ہے یا غریبوں میں کوئی چیز تقسیم کریں وہ ان کے ہاتھ سے کروائیں، بچوں کے ہاتھ سے کروائیں. صحیح. اور تیسری ذمہ داری اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن جو اس کے فضلات ہوتے ہیں، علائشیں ہوتی ہیں، وہ ہم گلی میں یا دوسرے کے لیے دوسروں کے گھروں کے آگے پھینک دیتے ہیں. تو قربانی کا عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ مکمل جب ہماری قربانی سے کسی دوسرے کو اس نقصان ہو پائے. اور پھر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جانور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اس سے پہلے اسے پانی پلانا، دوسرے جانور کے سامنے یہ عمل نہ ہونا، اور تیسرا جو امیچور لوگ ہیں جو اس پہ ظلم کرتے ہیں، جن کو وہ صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کم لے رہا ہے تو چلو اس کے ذریعے کر کے اتمام حجت کر دیں. تو خود جب ہم کہیں ٹیکہ بھی لگوانے جاتے ہیں لیبارٹری میں تو اس سے پوچھتے ہیں یار کوئی یہ تو نہیں ہو کہ ٹرینڈ بندے ہو یا نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ جو احساس ہے یہ جانور کے لیے بھی ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو دینے کا جذبہ ہے دوسروں کو. یہ تین چیزیں بہت عظیم ہیں. قربانی کر کے بھی اگر آپ کے اندر دینے کا جذبہ نہیں ہے اور آپ نے قربانی کی دوسروں کے لیے، آپ نے معاشرے میں آلودگی، گندگی پھیلا دی،
تو اس سے آپ کو، اور تیسرا یہ کہ جانور جو ہے اس سے آپ کو اس کی بھی احساس کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر یہ سارا عمل جو ہے اس میں کم سے کم آپ نے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ اس کو اس کے سامنے نہ ذبح کریں، اور ایسا ماحول نہ کریٹ کر دیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے گلے میں ہار شار ڈالتے ہیں۔ اب شعوری طور پر تو وہ بھی اتنا تو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ عطا کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کم از کم اس انوائرمنٹ کے اندر اس کو نہ رکھیں کہ جہاں پر اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔ اور آپ نے بہت ہی اچھی مثال اور اس میں یہ کہوں گا کہ چند سال پہلے، بلکہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، 1-2 دہائیاں ہو گئی ہیں سعودی عرب میں یا ایران میں، وہ پہلے جو گوشت اتنا زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ قربانی کا عمل حج کے موقع پہ کہ وہ ڈسپوزل اس کا نہیں ہوتا۔ تو پھر افغانستان میں، اب یمن، جہاں جہاں جنگ ہے، جہاں جہاں لوگ قید کا شکار ہیں، وہاں سے سعودی عرب اور ایران اور ان ملکوں کی جانب سے جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ ہم اس کو مسلم دنیا بھی ہیوز اور ہیو ناٹ کے درمیان صحیح۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہیں جنگ ختم کرنی چاہیے بجائے یہ گوشت خیرات کرنے کے۔ صحیح، بالکل۔ جو مسلمان ملک آپس میں وہ عید کے موقع پہ ہی جنگ شروع کر، اور یمن اس وقت جو ہے انسانی المیہ ہے، مسلم دنیا کا غریب ترین ملک ہے وہ، جس کی ایک خطیر آبادی جو ہے وہ غذائی قلت کا اور اس کا خوراک کا شکار، جنگ کا ہم شکار ہے۔ ایک تو وہ جنگیں ہیں جو ہم پہ مسلط ہوئیں دوسری اقوام، دوسری وہ جنگیں ہیں جو مسلمان ممالک دوسروں کے ساتھ شروع کر رکھی ہیں۔ تو عید کے موقع پہ جو خطبہ حج وہ ابھی ہر سال ہوتا ہے، اس میں بڑا خوبصورت پیغام بھی ہوتا ہے امام کعبہ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے، وہ اس کی ایک نسبت ہے کہ ہم کیسے جو مسلمانوں کو چیلنجز جو، اور ہر سال خطبہ حج میں وہ اس دفعہ بھی انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں، تو اس پہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں تمام ملکوں کو، ان کو بھی اپنی نفرتیں، اپنی قدورتیں اور اپنی اناؤں سے باہر آنا۔ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کی سطح پر ختم کریں، تو عالمی سطح پر بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو قربانی کا گوشت ہے ایران کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر ممالک کی طرف سے، جو ایسے ملک ہیں جہاں پر لوگ قحط کا شکار ہیں، وہاں بھیجا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت بڑی ہے، کیونکہ ہمارے کئی افغان مہاجرین جو ہیں اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی اپنی آبادی بھی غذائی قلت کا شکار ہے، لیکن ہمارے جو افغان مہاجرین یہاں پر آئیں تو ہم ان کو یہ گوشت وہاں پر پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا ندیم بات صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم میں 3-4 منٹ رہتے ہیں، مجھے تھوڑا سا آپ یہ بات بتائیں کہ عید کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور عید کو جو قربانی ہم دیتے ہیں، تو اس کے فلسفے پر ہم نے بات کی ہے، لیکن جو ریچولز ہیں لازمی ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ مکتب تشیع کے ہاں تو قربانی عید کی نماز سے پہلے کی جاتی ہے؟ جی، اس میں جو ہے وہ 2 باتیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ قربانی جانور قربانی کا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، نماز فجر کے بعد کیا جا سکتا ہے، اس میں نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، نماز کے بعد بھی کریں تو وہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جب دن اگلا آ گیا، نماز فجر آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے حاجی وہاں گئے ہوئے ہیں، مثلا پاکستان سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ بندہ یا جتنے بھی گئے ہیں اس دفعہ نارملی جاتے ہیں، تو وہاں پہ اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے، میٹ ہو جاتا ہے، گوشت ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہاں سے لانا لے جانا خود یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے کچھ مراجع نے اہل تشیع کو یہ فتویٰ دیا کہ آپ جو حجاج ہیں نا وہ اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ اب مثلا یعنی اگر ایک پاکستانی 10,000 وہ جو بکرا وہاں پہ ذبح ہونا تھا اور یہاں لانے لے جانے اور اس میں ایک بڑا پرابلم ہو جانا تھا، وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسی شرائط کے ساتھ یعنی حج وہاں پہ کر رہے ہیں اور قربانی ان کی نیابت میں یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ مکتب تشیع کے کچھ مراجع نے انہوں نے فتویٰ دے دی، تو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ اس طرح کی بھی جو ہے وہ، کیونکہ قربانی کا دن ہے اور یہ مسائل ہیں کہ جو اجتہاد کے ایک نئے جو جدید دور میں جو مسائل پیش آتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، دوسرا آپ کا جو پہلے سر جو گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت بھی، کہ ایک بڑی اہم بات جو عید کے دن ہم لوگ پہلے بہت ہوتی تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں کہ اب ہم نے میسج کر دیا، واٹس ایپ پہ کر دیا یا وائس نوٹ بھیج دیا، اب ہم نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے، عید کارڈ بھیجنے چھوڑ دیے، عید کارڈ بھیجنے چھوڑ دیے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے ایک کلک پہ سب کو فارورڈ، جی یہ نعم البدل نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی بھی، کہ آپ گھروں میں جائیں
ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک بڑی اچھی فرہنگ تھی، ایک بڑا اچھا کلچر تھا. اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، کھانا پینا تو گھر میں بھی عید والے دن آپ کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا پھر اگر کوئی جاتے بھی ہیں تو کوئی صرف سسرال میں جا رہا ہے، کوئی صرف اس میں جا رہا ہے. بھئی آپ چاہے بھلے 5 منٹ آگے جا رہا ہے، سر شادی شدہ آدمی کو سسرال کے علاوہ بھی کہیں جانا چاہیے، اور یہ آپ پہ بھی لاگو ہے، پہ لاگو ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ندیم. عباس حسن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جو ہماری چل رہی ہے. طاہر ملک صاحب آپ کا شکریہ، مفتی ریاض شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج عید کا دن ہے اور بڑا ہی اہم دن ہے، اور سب سے جو بڑی مزے کی باتیں یہاں پر ہوئی ان میں سب سے یہ ہے کہ پلیز خدا کے لیے آج اپنی انا کے بت کو قربان کریں اور یہ آپس کی جو ناراضگیاں ان کو ختم کر دیں. اور دوسری بات یہ نا کہ اکثر اوقات ہم بچوں کو بڑا ڈرخا دیتے ہیں. عید کا دن آتا ہے نا، کہتے ہیں چھوٹی عید بچوں کی ہوتی ہے، بڑی عید تو قربانی کی ہوتی ہے، گوشت کی ہوتی ہے. بچوں کو عیدی ضرور دیں، کیونکہ بچپن میں جب مجھے عیدی نہیں ملتی بڑا غصہ آتا تھا، تو عیدی بچوں کو ضرور دینی ہے آپ نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی تھی ندیم باز صاحب نے، ہمارے کئی ہاسٹلز ہیں اس وقت، یونیورسٹیوں کے اسپتال ہیں، قید خانے ہیں، تو وہاں پر پلیز آپ جا کر ان لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں. اور خصوصاً جو ہمارے ہاسٹل میں بچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں میں دیکھتا تھا چترال کے بچے، گلگت بلتستان کے بچے یا بلوچستان دور دراز علاقوں کے بچے کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے اپنے گھروں میں، تو پلیز وہاں پر جائیں اور جا کر ان کے ساتھ بھی. اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو بچے قریب رہتے ہیں وہ ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، تو ایک اچھا ایک وہ بن سکتا ہے. اور یہاں پر افغانستان سے بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو قربانی کا گوشت جب آپ تقسیم کریں تو جب اپنے عزیز و قارب میں کریں تو ان کو بھی ضرور اس میں شریک کریں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ اور عید کے دن کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں.